تشریفاتے ہیں ادارے خیال کے لیے رکن شورا حضرت علامہ غلام عباس فیضی صاحب، نعروں کی گونج میں استقبال کیجیے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 صلی اللہ وسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ آج 14 اگست یوم آزادی منایا جا رہا ہے۔ حقیقی آزادی تو اس وقت تصور ہوگی جب ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا، اس سے پہلے کوئی آزادی نہیں ہے۔ ہاں اس وقت شرم و حیا سے آزادی ہے، غیر سے آزادی ہے، اس وقت ان کو اسلام سے آزادی ہے۔ پاکستان کیوں بنایا گیا، اتنی قربانیاں کیوں دی گئی، کس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا؟ اس لیے بنایا گیا کہ وہاں سہولیات کی میسر تھی، مسلمانوں کے کاروبار نہیں چل رہے تھے، ہسپتال نہیں تھے، بھائی وہ مسلمان تو اپنا کاروبار خود چھوڑ کے آ رہے تھے، مسلمان تو اپنی جائیدادیں اپنے ہاتھوں سے نیلام کر کے آ رہے تھے، مسلمان تو اپنے بچوں کے گلے خود کاٹ رہے تھے، اپنی بچیوں کے گلے کاٹ کے کئیوں نے کنویں میں دھکے دیے، کئیوں نے دریاؤں میں چھلانگیں لگائیں۔ یہ کیوں کیا؟ کاروبار کے لیے کیا، وہ تو ان کے چل رہے تھے، وہاں پر کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ چند سال پہلے ٹی وی پہ ایک بزرگ انٹرویو دے رہے تھے، عمر رسیدہ تھے، انہوں نے کہا میں چھوٹا تھا، ماں کی گود میں تھا جب ہجرت ہو رہی تھی، تو ہمارا لٹا پٹا قافلہ آ رہا تھا، تو خبر ملی کہ سکھوں نے ہمارا پیچھا کر لیا، سکھ ہمارے قافلے پر دھاوا بولنا چاہتے ہیں۔ اب وہ کرتے کیا تھے؟ وہ مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے ماں باپ کو باندھ دیتے، بچیوں کی عزتیں نیلام کرتے، بچوں کو ان کے سامنے قتل کرتے، آخر میں بڑوں کو قتل کرتے۔ کہتے ہمارے قافلے والوں نے مشورہ کیا، ان کے آنے سے پہلے ہم ان کی طرف چلے جاتے ہیں، جا کر کے مقابلہ کرتے ہیں، اور اپنی عورتوں کو سمجھایا، بچیوں کو کہا یہ ساتھ دریا ہے، دریا کے کنارے پر کھڑی ہو جاؤ، ہم جا رہے ہیں، جا کر کے لڑیں گے، اگر فاتح ہو گئے اللہ تمہیں اس لیے ہمیں پاکستان بنا کے دیا، تم جب وہاں جا کر کے بداس بن جاؤ، علاج بن جاؤ۔ وہ حیران ہو گیا کہ ہمیں پاکستان کیوں نے بنا کے دیا؟ وہ کہتا ہے جب اس کا خامہ باہر دیا، میں نے کہا میری بہن مجھے یہ تو بتا کہ پاکستان آپ نے ہمیں بنا کے دیا؟ اس نے کہا میں سکھنی نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں۔ جب مہاجر ہجرت کر رہے تھے میرا قبیلہ بھی تھا، میرے سامنے میری ماں کو قتل کیا گیا، میرے باپ کو قتل کیا گیا، میرے بھائیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، اور مجھے اٹھا کر کے لے گئے، اور در بدر میں دھکے کھاتی اب میں سچ کے پاس ہوں، روزانہ اس انتظار میں ہوں شاید پاکستانیوں کو وہ غیرت آئے اور آ کر کے مجھے لے گئے، لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے تم وہاں جا کر کے یہ کام کر رہے ہو۔ جب اتنی قربانیوں کے بعد پاکستان بنا تو اس کا تو ایک مقصد تھا، ایک نعرہ لگا تھا، بچ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ نعرہ لگا تھا۔ آج اس لیے 20 لاکھ مسلمانوں نے خون دیا پاکستان کے سمجھوں سے اسلام مخالف بل پاس کیے گئے، اس لیے پاکستان بنا تھا۔
تم اسلام دشمنی پر اتر آؤ اور اسلام کے ماننے والوں کو دباؤ ڈالو، بھول جاؤ، سارے تمہارے دباؤ میں آ سکتے ہیں، اسلام والے تمہارے دباؤ میں نہیں آ سکتے۔ اور یہ بھی تمہیں پتا ہونا چاہیے، امیر المجاہدین امام العاشقین نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو جگا دیا ہے۔ تمہاری بھول ہے، تم اسلام دشمن بل پاس کراؤ گے، اسلام دشمن حکومتیں لے کے آؤ گے۔ انشاءاللہ حضور کے یہ دیوانے اسلام دشمن لوگوں کو بھگا کے دم دیں گے۔ اب تمہیں جاگنا ہوگا، لبیک والو چاروں طرف کفر کے یار جاگ رہے ہیں، اب آپ کو جاگنا ہوگا، تیاری کرنی ہوگی، ہر طرح سے تیار رہنا ہوگا۔ اگر حقیقی آزادی چاہتے ہو، نظام مصطفیٰ کا نفاذ چاہتے ہو، پھر ان تمام بدماشوں کا مقابلہ کرنا ہوگا، ہر میدان میں مقابلہ کرنا ہوگا، اپنی پیٹیوں میں، یوسیوں میں، اپنے وارڈوں میں۔ اب آپ نے آرام سے سونا نہیں ہے، نکل جانا ہے، تمام لوگوں کو دعوت دینی ہے، تمام کو ہوشیار کر دینا ہے۔ امیر المجاہدین سب کو جگا دے گئے ہیں، تم نے جا کر کے ان کو یاد کرانا ہے۔ انشاءاللہ ان کو ہم بھلا کے دم دیں گے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا